94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صاحب۔ آج ہم موجود ہیں نصرت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کہ تھیمیسیلیا اور ہوموفولیا کے آپریٹ کنڈیشنز پہ آپریٹ کرتی ہے۔ آج ہم ان کے پریزیڈنٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ ادارہ لوگوں میں کس طرح مدد کر رہا ہے۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین خالد ایجاد مفتی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا بتائیں گے آپ یہ فاؤنڈیشن کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض جو ہیں اور خاص کر ان میں زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈاکٹر اجمل جائے صاحب اللہ تعالیٰ نے بری کے رحمت کرے، ان کی نجات بند فرمائے، وہ پچھلے سال فوت ہو گئے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ اس کے بانی چیئرمین تھے۔ تو یہ 29 مئی 2014 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 8 سال اللہ کا شکر ہے کہ 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا بہت کرم ہے، اس نے بہت کرم فرمایا اور یہاں سے بچے جو ہیں وہ تقریباً مریض جو ہے تقریباً 500 کے قریب مریض یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں اور ہر روز جو ہے 10 12 15 بچوں کو یہاں خون لگتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ان بچوں کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سلسلہ چلا رہا ہے اور ہمیں اس نے اس کے لیے ایک سبب ہمیں ایک عنایت فرمائی ہے، ہمیں یہ زندگی کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے اور ان ماں باپ کو جو ہے ان کو اس بچوں کے لیے کوئی تکلیف نہ دیکھنے دیں اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری ہمیشہ میری یہ دعا رہی ہے کہ وہ جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کی کیا پوزیشن ہے ان کو کسی کو مہینے میں 1 بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار خون لگتا ہے تو ایک دفعہ بندہ کہاں ہوتا ہے اور پھر جب کبھی خون کا ارینجمنٹ نہ ہو رہا ہو تو کیا پوزیشن ان کے ماں باپ کی جو پوزیشن ہوگی اس سے زیادہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کی زندگی بچانے کے لیے کوئی ہمیں جو ہے وہ بلڈ ڈونر کا انتظام کر دے تاکہ ان کی زندگی بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 8 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور نصرت فاؤنڈیشن اپنے کام کو بحسن بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ صحیح فاؤنڈیشن ایز اے پرائیویٹ NGO کام کر رہی ہے، تو کس طرح پھر لوگ آپ کو اس کو چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور پاکستانی ایک ایسی قوم ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں یعنی وہ صدقہ ہو، کوئی خیرات ہو، کوئی پیسہ دینا ہو، حتیٰ کہ خون دینے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ میں پہلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ جب یہ کووڈ کا معاملہ تھا تو اس موقع پہ یہاں پہ کالج بند تھے، یونیورسٹیز بند تھی اور زیادہ تعداد ہوتی ہے ڈونرز کی، وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیز کے، بسیں بند تھی، گاڑیاں بند تھی، ٹیکسیاں بند تھی، رکشے بند تھی، ٹرینیں بند تھی اور وہ لوگ کہاں سے آئے؟ لیکن جب میں نے اپیل کی فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تو یقین جانیے کہ اگر کسی نے مجھے 2 بوتلوں کا کہا ہے اور میں نے گاڑی وہاں بھیجی ہے تو 10 بوتلیں ہو گئی، کسی نے 3 کا کہا ہے تو 15 بوتلیں ہو گئی۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی بہت کھلے دل کی قوم ہے، وہ پیسہ اور چیزیں تو کیا وہ اپنا خون دیتے ہوئے بھی چاہتے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان۔ بہت شکریہ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ نصرت فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین موجود تھے۔ اب ہم پریزیڈنٹ مائرہ خان سے جی ناظرین، تو ہم نصرت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ مائرہ خان کے ساتھ موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح آپ اور آپ کا ادارہ عوام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں؟ یعنی کہ انسانی خدمت کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں، تو ادارہ جو میرا اسٹاف ہے وہ بھی بہت اچھا، اور جو ان بچوں کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ کیمپ کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جرنی سے ادارے کے ساتھ کب اسٹارٹ کیا؟ ہماری جو 2014 سے ہے۔ سو ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر؟ آپ کا کس طرح آپ اس ادارے کے ساتھ انوالو ہوئی؟ میں ایکچولی کچھ عرصہ مجھے 22 سال سے کچھ پرابلم تھی آرتھو کا اور مجھے پھر فالج کا اٹیک ہوا، تو میں چاہتی تھی کہ میں انسانی خدمت کروں، تو میں پہلے بھی کام کرتی تھی، کچھ اداروں کے ساتھ پہلے بھی اٹیچ تھی اور پھر اس کے بعد 2014 میں نے اپنا ادارہ نیازی صاحب کے ساتھ مل کے بنایا، جو ان کا خواب تھا اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اس ادارے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی کیا وہ ایک انر پیس بھی تھی؟
کیا وہ انر پیس کے لیے بھی تھا یا کوئی مقصد کے ساتھ آپ اس لائن میں آئے؟ نہیں مقصد کوئی نہیں، تو بس انسانیت، خدمت انسانیت کے لیے جو کام کرنا چاہتی ہوں یہی تھا کہ جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی بیت رہی ہے، ان کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے. جو میرے ساتھ مطلب پرابلم چلتی رہی ہے 22 سال سے، اب اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ٹھیک ہوں، تو لیکن جو انسانوں کی خدمت کے لیے جو اب اس وجہ سے ہی میں اس لائن میں آئی. تو یہ ادارہ جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں وہ خود ہی کردار اپنا ادا کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کا سپورٹ اور جو آپ کے سورسز ہیں اس سے آپ کو لوگ مطلب کہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کی؟ اس سب سے پہلے تو نیازی صاحب کی ہیلپ تھی، فاؤنڈیشن از ورکنگ ایز پرائیویٹ این جی او، لیکن جو سب سے پہلے تھی وہ نیازی صاحب کی ہیلپ تھی. وہ بہت کچھ ہمارے لیے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو اب جو پرابلم ہے جو وہ لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں بھی چلتے، وہ مطلب بہت ساری مشکلات آتی ہیں، ان کو ہم فیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھی لے کے چل رہے ہیں. ادارے کی ورکنگ کو لے کے اور اس کی جو کارکردگی کو لے کے آپ ایک اویئرنیس پھیلاتے ہیں. جی. اس کے بعد اویئرنیس جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان تک آپ کس طرح ریچیبل ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم جب تھیلیسیمیا ڈے آتا ہے تو اس میں اویئرنیس دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے لیے سیمینار کرتے ہیں، لوگوں کو مطلب اکٹھا کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. اور کچھ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو ہم 1 ویک میں کلاسز دیتے ہیں جن کو ان کو موٹیویشن کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ مطلب کام ہونا ضروری ہے. اور ان بچوں کو لے کے تھیلیسیمیا کے لیے اور ان کی پیرنٹس کے لیے یہ ٹیسٹ کروا لیں شادی سے پہلے. شادی کے بعد اگر آپ مطلب شادی سے پہلے نہیں کروا سکتے تو شادی کے بعد جو مطلب پریگننسی آتی ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ 3 ماہ کے اندر ڈیوریٹ پیریڈ میں آپ وہ ٹیسٹ کروائیں. اگر بچہ تھیلیسیمیا ہے تو وہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ ہے کہ اس کو آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو وہ ان پیرنٹس کو ہم بتا دیتے ہیں، آگے پیرنٹس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کام اس میں چلتے ہیں یا لے کے آتے ہیں، یہ ان پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے، ہم پہ نہیں. تو یہ ادارہ اوور آل پاکستان میں کام کر رہا ہے، جی اپنی پرفارمنس آپ پاکستان میں ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وومن سے لے کے بچوں تک تو ایک اویئرنیس جب پھیل جاتی ہیں، پر ہمارا کیونکہ الٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ہماری سورسز بھی اتنے نہیں ہیں، ہماری غربت جیسے کہ حالات ہیں ملک کے، تو پھر ادارے کس طرح ان کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ جو تھیلیسیمیا کے بچے اور ہیموفیلیا کے بچے ان کو فری آف کاسٹ ہے، ان کی میڈیسن، ان کے ٹیسٹ، ان کے بلڈ بیگ، ان کی اسکریننگ، ان کے کراس میچنگ، ایچ ایوری تھنگ، یعنی کہ ان کے آنے جانے کا رینٹ ہوتا ہے. اور میں بڑی بات تو نہیں کروں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والا ایک ٹائم کا کھانا بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور آپ جیسے جو مہیا زراعت ہے ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے جو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. جیسے کہ ابھی ہمارا ایک ہے وہ آپ نیازی صاحب کا بھی تھا کہ اسے ہاسپٹل بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں. اچھا میم، تھوڑا سا ڈفرینس آپ کے جانیں گے کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں کیا ڈفرینس ہے اینڈ ہاؤ دی کمز انٹو دی پیشنٹس؟ ہیموفیلیا جو ہے وہ بھی مطلب ہے ڈیزیز ہے کزن میریج، ٹھیک ہے، اور تھیلیسیمیا بھی کزن میریج ہے. اس پہ تھیلیسیمیا میں 1.5 سیل لگتے ہیں جو بچوں کے لیے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور جو ہیموفیلیا بچے ہیں ان کو وائٹ سیل لگتے ہیں. ان کے بھی جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کو مسٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو بیک سیل یا پلیٹس مسٹ لگے. اور جو تھیلیسیمیا میجر ہے ان کو ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے. تو میم جو پیشنٹس اس چیز سے مطلب کہ افیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں کیا سمٹمس ہوتے ہیں جو ان کو پتہ لگے کہ دے آر سفرنگ فرام دس ڈیزیز؟ جب بچہ اس ڈیزیز کے مین سمٹمس تھوڑے شیئر کریں. جب بچہ 3 سے 4 ماہ 5 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے، یعنی کہ دودھ پہ ہوتا ہے نا، وہ مطلب اس کو بخار بھی ہوتا ہے، دودھ کم کر دیتا ہے، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، یلو کی طرف آ جاتا ہے. جب بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میجر تھیلیسیمیا میجر ہے، مائنر ہے. اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. جب بچہ 2 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس کو جو میڈیسن ہوتی ہے نا پھر وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی ریکوری میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے ایک پورے پروسیس میں ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر تو آپ کہتی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کا بون میرو نہیں ہوتا، جو ہمارے معاشرے میں بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر 50 سے 60 لاکھ آتی ہے ریشو. اگر آپ اسے اسی طرح لے کے چلتی رہیں گی میڈیسن پہ اور بلڈ پہ تو اس کے لیے جو بچے پہ ایک بچے پہ جو آتا ہے نرس پیس وہ 40-45,000 آتا ہے.
تو وہ ہم اس بچوں کو میڈیسن سے جتنا بھی پر کورس ہوتے ہیں. اچھا میم، تو میں آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے کئی سمٹم ایگزسٹ کرتے ہیں یہ وہ، تو کیا یہ ارلی ایج میں ایک بچے میں پایا جاتا ہے یہ؟ ڈیفینیٹلی یہ پیدائشی بچے میں ہو جاتا ہے. اور اگر ماں افیکٹ کرتی ہو تو کیا یہ اس سے کنورٹ ہو جاتا ہے؟ ماں باپ دونوں سے ہوتا ہے. ماں باپ دونوں سے کنورٹ. ایک کزن میرج ہے، کزن میرج کی وجہ سے یہ ان کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ پہلے ہی مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے لیے ٹیسٹ حکومت نے کر دیا ہوا ہے جو لوگ نہیں کرواتے. اگر آپ کیریئر ہے تو آپ کو کیریئر تو پیشنٹ والد صاحب اور والدہ اگر دونوں کیریئر ہوں گے تو میجر بچہ پیدا ہوگا. اور اس جرنی میں جتنا بھی ریکوری ہوئی اور جتنی بھی آپ نے خدمت کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ان فیوچر جو لوگ ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں، جو آپ کے ادارے کو جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ان فیوچر آپ مزید ان کے لیے کیا لے کے پیرنٹس کے لیے یا پیرنٹس کے لیے ایز اپنا ادارہ جو اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان فیوچر آپ ان کو کیا تسلی اور دیں؟ پیرنٹس کے لیے تو ہم یہی کوشش کر سکیں ان کو اچھے سے اچھا ماحول دے سکیں، کیونکہ یہ تو جو بیماری ہے یہ تو جب تک یہ بچے ہیں یہ رہے گی. ان کو سب سے بڑھ کے ان کے لیے جو ہے نا بون میرو وہ ضروری ہے، جو ان فیوچر ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو بون میرو میں بچوں کو لے کے چل سکیں اور ان کو اچھی زندگی دے سکیں اور ہاسپٹل بنا سکیں. ایک چھوٹا سا لاسٹ سوال میں آپ سے کروں گی، کیونکہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ فائنینشیل اسٹیٹ ہماری بڑی خراب ہے. اس حوالے میں اگر یہ ساری کنڈیشن جو ایگزسٹ کرتی ہیں تو ہاؤ ڈز دا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کیسے اپنا کردار ادا کرے گی ان فاؤنڈیشنس کے ساتھ مل کے؟ یہ تو گورنمنٹ کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کیا کریں. ہم تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کر چکے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ این جی اوز کو تو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، obviously they want attention، کہ ان کو بھی اٹینشن ملے. میں تو ایسا حکومت سے اور گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گی کہ آپ جو پرائیویٹ این جی او ہیں ان کی ہیلپ کریں اور ان کے ساتھ چلے تاکہ وہ بھی ان بچوں کے لیے جو کام کریں وہ اچھے سے اچھا کر سکیں. جیسے کہ ہم یہ ڈاکٹر الفی صاحب سے ملنے گئے تھے، ان سے بھی اپیل کی تھی، انہوں نے بھی ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا، لیکن حکومت ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت شکریہ جی. ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی. میم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے این جی اوز اپنا کردار معاشرے میں اپنا کردار بہت اچھے سے ادا کر لیا. حکومت کہیں نہ کہیں حکومت کی نیگلیجنسی ہے جو کہ ان کی اٹینشن ہے جو ایسی فاؤنڈیشنس کو دینی چاہیے، کیونکہ ہم ایک انسان ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اگلے انسان کی خدمت کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. 94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز.